السلام علیکم۔ افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور طالبان رجیم کی دہشت گردی سے بے انتہا محبت نے پاکستانی اداروں اور پاکستانی شہریوں کے لیے افغانستان میں کام کرنا تقریباً ناممکن بنا دیا ہے۔ اب نہ تو پاکستان افغانستان سے ٹریڈ کر رہا ہے، تجارتی راستے ویسے بند ہیں، اس کے علاوہ افغان ٹرانزٹ بھی بند کر دی گئی ہے، اور اب پاکستان کے ایک بہت اہم بینک الفلاح نے، جس کے آپریشنز افغانستان کے اندر موجود تھے، اپنے آپریشنز فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہاں کے غضنفر بینک کے ساتھ بینک الفلاح کی ڈیل تقریباً طے پا گئی ہے۔ پاکستان کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور افغانستان کے مرکزی بینک نے بھی اس کی اپروول دے دی ہے۔ اب غضنفر بینک ڈیو ڈیلیجنس کرے گا، جس کے بعد اس پروسیس کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ دہشت گردی کی کارروائیاں جو افغان پناہ گزین واپس جا رہے ہیں، دہشت گردی کی کارروائیوں میں کمی آ رہی ہے۔ یہ پاکستان کا بھی کہنا ہے اور ایران کا بھی کہنا ہے کہ دونوں ممالک میں دہشت گردی کی کارروائیاں نسبتاً کم ہوتی جا رہی ہیں جیسے جیسے افغان پناہ گزین واپس جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یورپ اور امریکہ سے افغان پناہ گزینوں کے لیے اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ بھی صفایا کر رہا ہے افغان پناہ گزینوں کا، اور یورپ کا ہر ملک بھی پریشان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج کی ویلاگ میں ان تمام ایشوز پر بات کریں گے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ افغانستان کے اندر پاکستان جب سے 2021 اور اس سے پہلے بھی افغانستان کے اندر پاکستان کے انٹرسٹ تھے، پاکستان اسٹریٹجکلی وہاں پر اپنی امپورٹنس بنانا چاہتا تھا، اسٹریٹجک ڈیپتھ بنانا چاہتا، تو پاکستان کے اداروں نے، پاکستان کی مختلف تجارتی کمپنیوں نے، پاکستان کے شہریوں نے وہاں پر اپنے مراکز قائم کیے، اپنے کاروباری وہاں پر ارینجمنٹس کی۔ لیکن اب جب سے حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، پہلے شمالی اتحاد کے ساتھ پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، پاکستان کا خیال تھا کہ شاید طالبان کی حکومت آ جائے گی تو حالات میں بہتری آئے گی، لیکن 2021 کے بعد حالات میں مزید خرابی آتی چلی جا رہی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پچھلے 5 سالوں میں بگاڑ کا شکار ہیں۔ 2021 میں جب طالبان کی حکومت آئی تو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے وارداتوں میں اضافہ ہو گیا، 2022 میں اس سے بڑھ گئی، 23 میں اس سے زیادہ ہو گئی، 24 میں تو مزید بڑھ گئی، اور 25 جو ہے وہ تو دہشت گردی کا سال ثابت ہوا ہے۔ 25 کے اندر تو 3400 سے زیادہ پاکستانی شہری شہید ہوئے، اور اس کے اندر جو سیکیورٹی فورسز کے جو اہلکار ہیں وہ 1200 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، فورسز کے، پاکستان کی فوج کے، اور پاکستان کی جو پیرا ملٹری فورسز ہیں اور پولیس کے اہلکار اس میں شہید ہوئے، اور باقی سویلینز سے۔ تو یہ صورتحال بہت خرابی کی تھی، اور افغانستان کے اندر بھی پاکستان کے لیے کوئی اچھے جذبات نہیں پائے جاتے۔ وہاں پر پاکستانی جو موجود ہیں ان کی زندگیاں خطرے میں، تو اب جو وہاں ادارے ہیں انہوں نے آخرکار آہستہ آہستہ اپنے کاروبار سمیٹنے شروع کر دیا۔ افغان ٹرانزٹ ریٹ تو پہلے بند کر دی تھی پاکستان نے، جو چمن اور تورخم کے راستے ہیں وہ بھی آج کل بند ہیں تجارت کے لیے۔ تو اس کے علاوہ جو پاکستان جو دہشت گردوں کے خلاف بہت شدید کارروائی کر رہا ہے، تورخم جو جتنا بھی بارڈر ہے، جو ڈیورنڈ لائن ہے جو افغانستان پاکستان کی سرحد ہے، اس پر پاکستان نے اپنی ویجیلنس بہت بڑھا دی ہے۔ 90s کے اندر، 80s کے اندر تو یہ بارڈر بالکل کھلا ہوا تھا، یہاں سے کوئی بھی شہری آ جا سکتا تھا اور پاکستان اس میں رکاوٹ بھی نہیں ڈالتا تھا۔ لیکن اب پاکستان نے اس بارڈر کو بالکل ٹائٹ کر دیا، یہاں سے آنے والے ہر شہری کو انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے۔ دہشت گرد یہاں سے بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں، اور ہر سال پاکستان کے اندر دہشت گردی بہت بڑی تھی۔ 2025 کے اندر تو ہر مہینے 540 دہشت گردی کے واقعات پاکستان کے اندر رپورٹ ہو رہے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد تھی، یعنی کہ ہر روز تقریباً یہ اندازہ لگائیے کہ تقریباً 16 سے 17 واقعات جو ہے روزانہ دہشت گردی کے پاکستان میں ہو رہے تھے، اور ان تمام واقعات کے پیچھے افغانستان کار فرما تھا۔ تو اب پاکستان نے اس کو ٹائٹ بھی کر دیا یہاں پر سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور اب دہشت گردی کی کارروائیوں میں اکتوبر کے بعد سے جب سے پاکستان نے بارڈر کو بہت سیکیور کر لیا تو دہشت گردی کی کارروائیوں میں کافی کمی آئی، اگرچہ بہت زیادہ کمی نہیں آئی لیکن پھر بھی ویزیبل کمی ہے۔ جو 540 واقعات ہر مہینے ہو رہے تھے اب وہ کم ہو کر تقریباً 470 واقعات پر آ گئے۔ تو یہ تو ہو گئی دہشت گردی کی بات۔ اب واپس چلتے ہیں جو وہاں پر اب جو ہمارے آپریشنز ہیں، پاکستان کے مختلف تاجر ہیں، جو ادارے ہیں کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے وہاں کام کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو بینک الفلاح جو ہے 2005 میں وہاں گیا تھا اور بہت ایکٹیولی وہاں پر کام کرتا رہا۔ اس کا وہاں کے جو اس کے پاس جو اے ٹی ایم کے اوپر جو ویزا کی سہولت ہوتی ہے، جو ڈیبٹ کارڈ کے اوپر ویزا، یہ ویزا کی سہولت والا ایک ادارہ تھا۔ یہ جو اے ٹی ایم وہاں پر استعمال کرتے تھے یا ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ، تو اس پر ویزا کی سہولت بھی یہ فراہم کرتا تھا، یہ ویزا سے لنکڈ تھا یہ۔
تو وہ ایک بینک تھا، یہ اس کے ہرات کے اندر، کابل کے اندر اس کے آپریشنز تھے. پھر یہ تھا کہ جو امریکن فوج کی پریزنس تھی تو امریکن نیٹ ورکس کے ساتھ بھی یہ لنکڈ تھا، تو سٹی بینک کے ساتھ بھی اور باقی بینکوں کے ساتھ بھی اور یورپ کے بینکوں کے ساتھ بھی اس کا کولیبریشن تھا. تو یہ جتنے بھی فنڈز وغیرہ آتے تھے اس کو بھی ڈیل کرتا تھا یہ. تو یہ پاکستان کا ایک بہت امپورٹنٹ بینک تھا. تو پاکستان اب انٹرسٹ لوز کرتا چلا جا رہا تھا. 2019 میں بھی کوشش کی تھی بینک الفلاح نے کہ یہ اس کو سیل کر دیا جائے اور اس کے آپریشنز کو کلوز کر دیا جائے اور یہ کسی بینک کے حوالے کر دیا جائے. عزیزی بینک کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی تھی لیکن وہ آگے نہیں بڑھ سکی تھی. وہاں کا جو لوکل بینک تھا، جو وہاں کا مرکزی بینک تھا، اس کی جانب سے اپروول نہیں مل سکی تھی. لیکن اب پاکستان نے غضنفر بینک جو ہے افغانستان کا، اس کے ساتھ بینک الفلاح نے ڈیل کیا. اس ڈیل جو ہے اس کو دونوں نے اپنے اپنے اینڈ پر اپنے اپنے بینکوں کو یہ بتایا کہ ہم اس کو آپریشن کو مٹیریلائز کرنا چاہ رہے ہیں اس ڈیل کو. تو پاکستان کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی اس کی اپروول دے دی ہے. دوسری جانب وہاں کا جو مرکزی بینک ہے اس نے بھی اپروول دے دیا. تو اب یہ ڈیلیجنس جو ہے ہوگی. اب جو غضنفر بینک اپنے اینڈ پہ کرے گا، ضروری کارروائی کرے گا. ضروری کارروائی کے بعد جو حساب کتاب انہوں نے کرنا ہے اور اس کے بعد اس جو آپریشن، اس ڈیل کو مٹیریلائز کیا جائے گا اور یہ بینک جو ہے، بینک الفلاح کا آپریشن جو ہے وہ غضنفر بینک کے حوالے کر دیا جائے گا. اور جب یہ ڈیل مکمل ہوگی، یہ آپریشن مکمل ہوگا، تو اس کے بعد بینک الفلاح کا وہاں سے بالکل اپنے آپریشن کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور آنے والے دنوں میں ایسی بہت ساری خبریں آپ کو ملیں گی کہ پاکستان کے مختلف اداروں نے اپنے آپریشنز وہاں سے ختم کر دیے ہیں. پاکستان کے تاجروں نے اپنے آپریشنز ختم کر دیے ہیں کیونکہ پاکستان اب افغانستان کے ساتھ اس صورتحال کے اندر ڈیل کرنا ممکن نہیں رہا. پاکستان کے انٹرسٹ وہاں سے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اب دہشت گردی سے جب تک یہ سیٹ اپ موجود ہے طالبان کا، تو پاکستان کے لیے وہاں آپریٹ کرنا، پاکستان کے اداروں کے لیے، پاکستان کے شہریوں کے لیے، پاکستان کے تاجروں کے لیے، ایون وہاں کے پاکستان کے طالب علم بھی وہاں پریشان ہو رہے ہیں. وہاں پر بھی ان کے لیے کوئی اچھے حالات نہیں ہیں. بہت سے طالب علم پاکستان کے وہاں پر پڑھ رہے تھے، کابل یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے اور اس کے علاوہ مختلف اداروں میں پڑھ رہے تھے. تو ان کے لیے بھی وہاں پر کوئی بہت اچھا ان کو ایکسپیرینس نہیں ہو رہا. وہاں پر مشکلات میں پھنس گئے اور یہ جیسے لا اینڈ آرڈر سچویشن، کیونکہ افغانستان تو دہشت گردی سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور افغانستان کی دہشت گردی کی وجہ سے مختلف لوگ جو ہیں وہ شکار ہو رہے ہیں. اس میں پاکستان کے طالب علم بھی شامل ہیں. تو پاکستان کے مختلف طالب علم جو ہیں وہاں پر پھنس چکے ہیں اور اب ان کے لیے بھی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. اب اگر ہم بات کریں یورپ اور امریکہ کی، تو یورپ اور امریکہ کے اندر بھی مختلف اداروں جو افغانستان کے شہری وہاں پر جا رہے ہیں تو وہ بھی پریشانی کا سبب بن رہے ہیں. جیسے ہم نے گزشتہ دنوں بھی بتایا تھا کہ جرمنی جو ہے وہ اب پریشان ہو رہا ہے. جرمنی نے اپنے وعدے کی پاسداری تو کی، بہت بڑی تعداد میں وہ افغان شہریوں کو اپنے پاس تو لے جا چکا ہے، لیکن لے جانے کے بعد اب تقریباً 11,500 سے لے کے 12,000 افغان نیشنلز کو انہوں نے شارٹ لسٹ کر لیا اور ان شارٹ لسٹ افغان پناہ گزینوں کو واپس بھیجنے کا وہ پلان کر رہے ہیں. اب وہ پلان میں رکاوٹ یہ تھی کہ چونکہ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت تھی اور یہاں پر خطرہ یہ تھا کہ جب ان شہریوں کو واپس بھیجا جائے گا تو یہ کہیں طالبان حکومت کے ہتھے نہ چڑھ جائیں اور طالبان حکومت انتقام میں ان کو کہیں مار نہ دے یا جیلوں میں نہ ڈال دے. تو اس لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کو روک لیا گیا تھا. لیکن اب افغان نیشنلز نے اپنا تماشے وہاں دکھانے شروع کر دیے ہیں. وہاں مختلف دہشت گردی کی کارروائیوں میں، وہاں منشیات کی سمگلنگ میں، پرتشدد کارروائیوں میں یہ ملوث پائے گئے ہیں. تو اب جرمنی نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں کہ جی ہم نے جو محبت دکھانی تھی، انسانی ہمدردی دکھانی تھی، وہ ہم نے دکھا لی، اب ہم مزید اس کو نہیں کر سکتے. اگرچہ اب بھی کچھ نیشنلز کو وہ افغانستان سے لے جانے کے لیے اپنے چارٹرڈ پلین چلا رہے ہیں، ان کو لے جا رہے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد افغان نیشنلز کی ایسی ہے جن کو وہ واپس بھجوانے کی پلاننگ بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ امریکہ میں بھی، جیسے ہم نے بتایا کہ امریکہ میں بھی ایسے مقدمات بہت بڑی تعداد میں اب چل رہے ہیں، انڈر پروسیس ہیں، جو افغانستان کے شہریوں کی حرکتوں کی وجہ سے اب جو پروسیس چل رہے تھے ان میں بھی رکاوٹیں آنا شروع ہو گئی ہیں اور وہ شہری جن کو شہریت ملنے جا رہی تھی اب ان افغان نیشنلز کو شہریت ملنے کے امکانات تقریباً معدوم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ممکنہ طور پر ان شہریوں کو واپس افغانستان بھجوا دیا جائے گا. کیونکہ یہ امریکہ کے اندر یہ اویئرنیس بہت زیادہ ہو گئی کہ یہ افغان نیشنلز جو ہے یہ ان کے اندر پرتشدد کارروائیاں کرنے کے ٹینڈنسی موجود ہے اور یہ ان کی سوسائٹی کے لیے خطرہ ہے. تو اب ان کے لیے بھی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. سب سے اہم بات یہ کہ اس وقت جو افغان نیشنلز کی واپسی ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جیسے ہم نے بتایا کہ دہشت گردی کے وارداتوں میں یہ افغان نیشنلز ملوث پائے گئے ہیں جو یہاں پر ریفیوجیز میں موجود تھے، غیر قانونی طور پر مقیم تھے. اور جب غیر قانونی طور پر کوئی فرد یہاں موجود ہوتا ہے پاکستان کے اندر یا کسی بھی ملک میں موجود ہوتا ہے تو وہ پھر غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی ملوث ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر یہ ٹینڈنسی موجود ہوتی ہے. یہی چیز ایران کے سامنے آ رہی ہے کیونکہ ایران نے بھی پچھلے سال 20
لاکھ افغان نیشنلز کو 2025 میں واپس ان کے ملک بھیجا ہے۔ تو ایران کا جو محکمہ، جو ان کے حکومت ہے، انہوں نے جو اعداد و شمار شیئر کیا، انہوں نے بتایا ہے کہ جو پرتشدد کارروائیاں ہیں ایران کے اندر، ان میں 30% کمی ہوئی، یعنی کہ یہ افغان نیشنلز وہاں موجود تھے تو افغان نیشنلز جو 20 لاکھ کم ہوئے، تو پرتشدد کارروائیوں میں 30% کمی ہو گئی ایران کے اندر، اور وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن امپروو ہوئی ہے ان کے جانے کے بعد۔ اسی طرح پاکستان کے اندر بھی جیسے اب تک 2023 کے آخر میں اکتوبر 2023 سے پاکستان نے ان کو واپس بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اب تک 19,60,000 سے زائد افغان نیشنلز کو، افغان ریفیوجیز کو واپس ان کے ملک بھیجا جا چکا ہے۔ تو اب جیسے جیسے وہ واپس جا رہے ہیں تو اس کے بعد پاکستان میں بھی جو جرائم ہیں ان کی توقع کی جا رہی ہے کہ ان کی شرح میں کمی آئے گی، اگرچہ دہشت گردی کی کارروائیاں تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں کیونکہ اس میں ٹی ٹی پی ملوث ہے، اور ٹی ٹی پی کی سپورٹ میں تحریک طالبان افغانستان ان کی مدد کر رہی ہے، لیکن جو افغان نیشنلز کی وجہ سے جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی تھیں، جو یہاں پر پرتشدد کارروائیاں ہو رہی تھی، جو منشیات کے کیسز سامنے آ رہے تھے، ان میں کافی بڑی تعداد میں کمی آتی جا رہی ہے، اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے افغان نیشنلز واپس جائیں گے تو یہ کارروائیوں میں اور اس طرح کے پرتشدد واقعات میں کمی آئے گی۔